اسرائیل کے ایران پر حملے 13ویں روز میں داخل۔ اسرائیل کے ایرانی دارالحکومت تہران سمیت 4 شہروں پر حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، کراچی، اصفہان اور شیراز میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ حملوں میں 3 افراد شہید اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کا ایران پر تل ابیب پر میزائل حملے کا الزام۔ ایرانی میڈیا نے تردید کر دی، کہا یہ میزائل کسی اور ملک سے داغا گیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ سعودی عرب نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ بحرین کی وزارت داخلہ کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔ کویت کا دفاعی کونسل کا اجلاس مستقل جاری رکھنے کا اعلان۔ قطر اور متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا سعودی ولی عہد امیر قطر اور امیر کویت سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیجی رہنماؤں نے فریقین سے تنازع کے سفارتی حل پر زور دیا۔ مختلف ایئر لائنز بھی مشرق وسطی کی فضائی حدود کے استعمال سے کترانے لگیں۔ امریکہ کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی وجہ سے عالمی معیشت پر منفی اثرات جاری ہیں۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں کاروبار کا آغاز مندی کے ساتھ ہوا۔ تائیوان سٹاک مارکیٹ 1.5% گر گئی۔ جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مارکیٹیں بھی گراوٹ کا شکار ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی تجویز کی حمایت کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2.6% اضافہ ہو چکا ہے۔ برینٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $79 اور WTI کروڈ کی قیمت $74.75 کی بلند سطح پر پہنچ گئی ہے۔ OIC کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ استنبول میں ہونے والے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ OIC کا علاقائی صورتحال پر وزارتی رابطہ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ بین الاقوامی برادری جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ ایران کی حمایت سمیت دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ اجلاس میں ملکی، داخلی اور سرحدی سیکورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس آج 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ ایران سے تنازع طویل ہونے کا خوف نہیں۔ ایران میں زمینی فوج اتارنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتی عمل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، جوابی حملہ ایران کی بڑی غلطی ہوگا۔ دنیا 24 گھنٹے کے مقابلے پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کی خواہش ہے کہ اس مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس طلب۔ آج ہونے والے اجلاس میں برطانیہ، جرمنی اور فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ بورڈ آف گورنرز کے ہنگامی اجلاس میں ایران پر امریکی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے 13ویں روز میں داخل۔ اسرائیل کے ایرانی دارالحکومت تہران سمیت 4 شہروں پر حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، کراچی، اصفہان اور شیراز میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ حملوں میں 3 افراد شہید اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کا ایران پر تل ابیب پر میزائل حملے کا الزام۔ ایرانی میڈیا نے تردید کر دی، کہا یہ میزائل کسی اور ملک سے داغا گیا۔